سائل بن کر آئے ہیں وزیر اعظم عمران خان اور وہ آپ کے آگے یہ استدا رکھتی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ریلیف دیں, ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ڈیل دیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں انصاف دیں, میرٹ پر ان کیسز کا فیصلہ کریں, ہم سب کو رہا کریں تاکہ یہ ملک آگے. عمران خان صاحب نے جو بتا دیے اگر حالات بہتر ہوتے تو مودی کا پتلا جلانے کے اوپر FIRs نہ ہوتی, اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے بند نہ ہوتے. دیکھیں ہم پیش ہوتے ہیں, عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں, ہم پرامن طور پر پیش ہوتے ہیں, سائل بن کر پیش ہوتے ہیں, ہر پیشی پر ہم لوگ پیش ہوتے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آج یہاں پولیس کھڑی کرنا, آج یہاں پر اس طرح کی بات کرنا میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے ساتھ ہی کھڑے رہیں گے. ہم محب وطن پاکستانی ہیں, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں. انڈیا جب بھی کرے گا ہم پاکستانی قوم ایک ہے اور وہ کھڑی ہو کر منہ توڑ دے گا. سوشل میڈیا پر بہت آ رہا ہے کہ عمران خان سے پہلے واپس آ رہے ہیں بنی گالا میں. کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ میں صرف اتنا سمجھتی ہوں اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے اور عدالت ایک دن میں, جو آج ہی کیس لگا ہوا تھا تو یہ تو کیس آج ہی اٹھ جانا چاہیے تھا اور انہیں اپنے گھر ہونا چاہیے تھا. یہ تو دیر کی جا رہی ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ جو ٹھنڈی ہوائیں کون سی ٹھنڈی ہوائیں, ہمیں تو ابھی تک اس برستی گرمی کے اندر مزید ہمارے ساتھ تو سختیاں ہی ہو رہی ہیں. گرمیوں میں کبھی اس طرح کو کوئی احتجاج یا تحریک نہیں دیکھی تھی جیسے آج PTI نے کی ہے. گرمی نہیں لگتی آپ لوگوں کو؟ میں یہ بتا دوں, دو گرمیاں تو ہم ویسے ہی جیل میں گزار چکے ہیں. اب تو ہمیں شاید یہ بھی نہیں لگتا کہ AC کیا ہے یا زمین پر بیٹھنا ہے یا کیا ہے. سو اس سے فرق نہیں پڑتا. PTI کے کارکنوں کا کاز بہت بڑا ہے اور کاز ہے عدلیہ کی آزادی, پاکستان میں جمہوریت, عوام کے مینڈیٹ کے اوپر جو ڈاکہ مارا گیا ہے اس کی بات ہے. ہمارا تو کاز اتنا بڑا ہے, اس کے آگے گرمی سردی کیا میٹر. کتنی امید ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد کر لیں گے؟ 26ویں ترمیم کے بعد آپ لوگ کتنے پر امید ہیں کہ آپ عدلیہ کو اس جنجال سے آزاد کر لیں گے؟ دیکھیں ہم تو عدلیہ کی آزادی کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. اب یہ تو عدلیہ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا کچھ ایک یہ جو اپنے لیے قانون سازی کرے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ تو عدلیہ کا فیصلہ ہے. عالیہ یہ بتائیے. دیکھیں جی, میں صرف اتنا سمجھتی ہوں مخصوص نشستیں تو جب پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تبھی PTI کو دے دینی چاہیے تھی. جس طرح کے کام کیے جا رہے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 41 اراکین پر تو سپریم کورٹ بھی, الیکشن کمیشن بھی ایگریڈ تھا. آپ نے تو 41 کے اوپر بھی ہماری خواتین کو, ہمارے لوگوں کو نامینیٹ نہیں کیا. اس وقت 75 سیٹیں کم ہیں سینٹ کے اندر, صوبائی اسمبلیوں کے اندر, نیشنل اسمبلیوں کے اندر, اور خواتین کی سیٹیں ہیں. مطلب یہ دعوے دار تو بنتے ہیں کہ جی ہم نے CM بنا دی, خاتون CM بنا دی. ایک جماعت ہے جن کی اپنی لیڈر جو تھی وہ خاتون تھی, لیکن انہی لوگوں نے ہم سے ہماری خواتین کی سیٹس چھینی. میڈم یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب میں جس طرح ایک جنگ ڈیزائن ہوئی ماشاءاللہ, اس جنگ ڈیزائن کرنے والے کو بھی کوئی نام ملنا چاہیے؟ جی مجھے تو کل سے میرا تو بڑا اظہار افسوس میں کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ JF تھنڈر انہوں نے بنا دیے, کروز میزائل وہ افسوس میں کرتی ہوں ان کے ساتھ کہ JF تھنڈر انہوں نے بنا دیے, کروز میزائل وہ بلوچستان سے آ گئے, سارا کچھ پلان ہو گیا, جنگ بھی ڈیزائن کر دی, لیکن عہدہ کہیں اور چلا گیا. تو یہ تو ہمارا تو بنتا ہے افسوس کرنا ان سے. عہدے کی مبارکباد دیں گی آپ؟ دیکھیے کس سے اظہار یکجہتی کریں. اظہار یکجہتی ہم پاکستان کے ساتھ ہی کرتے ہیں. عہدے کی مبارکباد دیں گی آپ؟ دیکھیں میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ اس کیس کے اندر اظہار افسوس زیادہ کرنا چاہیے. پتہ نہیں اندر والے نے تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب میں لندن جا کے رہوں گا یا قطر جاؤں گا یا بیلاروس جاؤں گا, کدھر جا کر وہ روئیں گے. کیونکہ میں واضح آپ کو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ دیا گیا ہے وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ اس کو ویلکم کرتی ہیں؟ دیکھیں جی ہمیں تو اس وقت ایک ہی نیم نظر آ رہا ہے, ایون فیلڈ مارشل.
ہمیں تو ایک ہی وہ نظر آ رہا ہے جن سے اس وقت میمز چل رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہتی ہوں, عزت جو ہوتی ہے نا انسان کی ہوتی ہے, اور جو کارکردگی دکھائی گئی ہے وہ قابل تحسین ہے. پوری پاکستانی قوم اس پر فخر کرتی ہے, اور وزیر اعظم خان نے تو جیل سے کہا ہے, تو ہم تو اسی کے ساتھ ہیں جو خان صاحب کہتے ہیں ملک کی میرا فوج بھی ہماری. کیا لگ رہا ہے کہ میرے خیال سے عید سے پہلے آ گئے ہیں, کیونکہ جس انداز میں پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ تھا وہ بھی خاموش ہے, اوورسیز پاکستانی جیسے ایکٹیولی کام کر رہے تھے ان پر بھی کوئی خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور تھوڑا سا ایسا لگے فضا یا عوام کا تبدیل ہو رہا ہے. دیکھیں, جب یہ کہا جاتا ہے نا پی ٹی آئی کو ہمیشہ یہ کہا گیا کہ جی یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہے, یا ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گرد ہیں. تو پی ٹی آئی بار بار میں آپ لوگوں کو بتاؤں, پی ٹی آئی پاکستان کے ساتھ ہے, ہم محب وطن پاکستانی ہیں. یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاموشی یا یہ ملک کے اوپر جنگ مسلط ہے, آپ کا دشمن آپ کو للکار رہا ہے, ملک کی سرحدوں پر لڑائی چل رہی ہے, تو اس وقت ہمیں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر مودی کو للکارنا ہے, انڈیا کو للکارنا ہے. جب بات ملک کی سلامتی کی آئے گی تو اوورسیز پاکستانی کیا, سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے وارئرز کیا, پاکستانی عوام کیا, پی ٹی آئی کارکن کیا, ہم سب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, یہ مان لیں پاکستان ہے تو سب کچھ. میڈم آخری سوال یہ بتائیے گا کہ وہ واریئرز یا وہ جو دہشت کہلاتے تھے جن کو یہ خطاب دیا گیا, اس وجہ سے ہم نے دیکھا یہی ہائی کورٹ تھی, یہاں پر ہم کیس کرتے تھے ایکس کی بندش کی, اور ایکس کی بندش اس وقت کھول دی گئی جب حقیقی طور پر ملک کی سلامتی جو ہے وہ خطرے میں درپیش ہوئی. تو اس وقت عدالت میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم نے ایکس اس لیے بند کیا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اور جب قومی سلامتی کی حقیقی مسئلہ پیدا ہوا تو ایکس کھولا گیا, اور وہی دہشت گرد, وہی فتنہ, وہی سارے لوگ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے. کیسا حسین آپ کو یہ. میں صرف اس میں اتنا کہنا چاہوں گی, ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے, ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں, اور ہم آئندہ بھی پاکستان کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں یہ چیزیں پاکستان, یہ اب ایون آپ کا جو بارڈر کے پار دشمن ہے وہ بھی آپ کی اس طاقت کو مان چکا ہے. جو جواب پی ٹی آئی کے واریئرز نے دیا ہے, جو جواب ہم نے مودی کو دیا ہے, دوسری طرف فارم 47 کی حکومت سے تو کے منہ سے آواز بھی نہیں نکلی. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج آ رہے ہیں یہ تو نہ یوم یکجہتی کر سکے, نہ ایل او سی